رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان کے پاس گزرے، ایک عورت قبر پر بیٹھی رو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا بی بی صبر کر، اللہ اجر دے گا۔ جانے والا چلا گیا، اس نے نہیں دیکھا کہنے والا کون ہے۔ وہ کہتی ہے تیرا بھی کوئی قریبی مرا ہوتا تو تجھے پتہ چلتا۔ یہ درد جس کو پہنچی ہے اس کو پتہ ہے، آپ تو کہہ رہے صبر۔ آپ تشریف لے گئے، یہ بی بی اٹھی تو کسی نے پوچھا جانتی ہو جواب کس کو دیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا وہ نبی اور رسولوں کے امام تھے۔ تو یہ معذرت کرنے پیچھے آپ کیا آئی؟ کہنے لگی اللہ کے نبی مجھے معاف کر دو، اب میں صبر کرتی ہوں۔ فرمایا یہ کون سا صبر ہے؟ الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر تو وہ ہے جو آپ کو دکھ آیا، پریشانی آئی، مصیبت آئی، آپ نے فوراً اپنے اوپر کنٹرول کیا۔ یہ صبر نہیں ہے کہ واہ ویلا کر کے، رو کے، چلا کے، محلے کو سنا کے جو کچھ کر سکتے تھے کر لیا، اب بس نہیں چلتا تو اب میرا صبر ہی تجھے پڑے۔ تو بے صبری کی جو سب سے پہلی کیفیت ہے وہ خودکشی ہے، اور جو دوسری کیفیت ہے وہ ماتم ہے، اور جو تیسری کیفیت ہے وہ نوحہ ہے، اور یہ چوتھی کیفیت ہے کہ اپنے غم کا اظہار اور اپنے دکھ کا اظہار مختلف لوگوں کے سامنے کرنا۔ صبر یہ ہے کہ آپ ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیں، برداشت کر لیں، کنٹرول کر لیں، ضبط کر لیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے اور صبر کے اجر کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ ہر غم کی نوعیت الگ ہے اور اس کی برداشت کی نوعیت الگ ہے، اور میں مالک کی طرف سے اس کی جزا کی نوعیت بھی الگ ہے۔ ایک محدث ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، ٹانگ ٹوٹ گئی، لوگ افسوس کرنے آ رہے ہیں، اللہ کی مرضی بھائی آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی، بڑا افسوس ہے۔ تو آگے سے کہتے ہیں یار دیکھو اللہ نے 4 چیزیں دی تھی، 2 ہاتھ اور 2 پاؤں، ایک لیا 3 تو ابھی بھی ہے، شکر ہے اس مالک۔ جب زاویہ صبر کا بندے کے اندر ہونا تو پھر بندہ ہر چیز میں خیر پر رہتا ہے۔ ایک محدث کی آنکھوں کا نور چلا گیا، نابینے ہو گئے، لوگ اظہار کے لیے آ رہے ہیں، بڑا دکھ ہے بھائی آپ کی آنکھوں کا نور چلا گیا، آنکھیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کہنے لگے اچھا یار آنکھوں کے حساب سے تو بچ گیا نا، کچھ دیکھے گی تو حساب دینا پڑے گا، کوئی بات نہیں یہ واپس چلی گئی تو اب اس کا حساب کتاب تو نہیں دینا پڑے گا۔ میرے بھائی دکھ تکلیف ہر بندے کی زندگی میں آتے ہیں، صرف زاویے کا مختلف ہونا یا تو وہ بندے کو جنت کے قریب لے جاتا ہے یا دوزخ کے قریب لے جاتا ہے۔ ہاں دکھ اور بیماری کو مانگے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے، بڑا سخت بیمار ہے، چارپائی کے ساتھ لگا ہے۔ پوچھا کیا بنا بھائی؟ کہتا بخار بڑا ہے۔ بڑا ہی کمزور ہو گئے یار تم تو۔ جی محبوب، آپ نے فرمایا اللہ سے بیماری مانگ کے تو نہیں لی؟ کہتا محبوب اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہا تھا تو زبان سے یہ جملے نکل آئے، یا اللہ جو پکڑ کرنی ہو یہاں ہی کر لے، آگے جا کے نہ پکڑنا، اس دن سے بیمار پڑا ہوں۔ فرمایا اے اللہ کے بندے تو نے یہ جملہ کیوں کہا؟ اللہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بندہ اللہ سے معافیاں مانگے، اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بندہ اللہ سے درخواست کرے، یا اللہ مجھے عذاب دینا اللہ کی پسند نہیں ہے، بلکہ دعا سکھلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ توجہ فرمائے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مسلمان دعا کرتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے میرے مولا جو میں بھول جاؤں، غلطی سے کر بیٹھوں، نسیان سے کر بیٹھوں،
اللہ میرا ان باتوں پر مواخذہ نہ کرنا، میری ان باتوں پر پکڑ نہ کرنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اللہ جس طرح پہلی قوموں پر، پہلے لوگوں پر تو نے عذاب نازل کیے ان کی غلطیوں کی وجہ سے، اللہ ہم پر ہماری غلطیوں کی وجہ سے عذاب نازل نہ کرنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ دکھ اتنا ہی دینا جتنا برداشت کر سکیں، سزا اتنی ہی دینا جتنی برداشت کر سکیں۔ اللہ ہماری حیثیت سے بڑھ کے، ہماری اوقات سے بڑھ کے، ہمارے صبر سے بڑھ کے، ہماری برداشت سے بڑھ کے کوئی دکھ نہ دینا، بلکہ میرے مالک غلطیاں تو زیادہ ہیں۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ معاف بھی کر دے، بخش بھی دے، رحم بھی کر، تو اپنا دوست بنا کے رکھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائی غم آئے گا، دکھ آئے گا، مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، مگر یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ہر دکھ اللہ دیتا ہے، ہر بیماری اللہ بھیجتا ہے، ہر مصیبت اللہ بھیجتا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، دکھ آنے کے بعد جس بندے نے اپنا دل اللہ کے ساتھ جوڑ لیا، دکھ آنے کے بعد جس بندے نے اپنا دل اللہ کی طرف کر لیا، مَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، وہ کہتا ہے دکھ اللہ نے لگایا، دکھ اللہ کی طرف سے آیا، مصیبت اللہ کی طرف سے آئی، پریشانی اللہ کی طرف سے آئی، اللہ فرماتے ہیں یہدی قلبہ، اس بندے کو پھر میں دلی اطمینان دوں گا، یہدی قلبہ، اس بندے کی رہنمائی پھر میں خود کروں گا، یہدی قلبہ، اس کو اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں شامل کر لوں گا، اس بیمار کو، اس لاچار کو، اس دکھی کو، اس پریشان کو، اس مصیبت زدہ انسان کو، اللہ فرماتے اس کی رہنمائی میں کروں گا۔ جو دکھ میں کہے یہ دکھ اللہ کی طرف سے آیا اور کاٹے گا بھی اللہ، نسبت میری طرف جوڑو گے تو ہدایت، رہنمائی اور طریقے میں بتاؤں گا، اگر نسبت اوروں کی طرف جوڑو گے تو پھر تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگر بندے پر کوئی دکھ آ گیا، تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، یہ توجہ سے حدیث سننا، ہم سب کے اندر یہ بیماری پائی جاتی، آپ نے فرمایا بندہ کہتا ہے فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اور لوگوں اگر تمہیں کوئی دکھ مصیبت پہنچے فَلَا تَقُلْ، یہ نہ کہنا، کیا نہ کہنا، لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، اگر میں ایسے کرتا تو ایسے ہوتا، ایسے نہ کرتا تو ایسے نہ ہوتا، یہ نہ کہنا، کیونکہ وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ مَا شَاءَ فَعَلَ، بس تو یہ کہہ جو اللہ نے قسمت میں لکھا تھا ہو گیا۔ اچھا دکھ آ گیا، مصیبت آ گئی، آپ کہتے ہو یہ تیری وجہ سے ہوا، میں نے کہا تھا نا بچے کو چابی نہ دینا، کروا لیا حادثہ، تمہیں سمجھ نہیں آتی، یہ تیری وجہ سے نقصان ہوا۔ اچھا نقصان ہونے کے بعد آپ کے یہ لڑنے سے وہ نقصان واپس آ جائے گا، اجر بھی چلا گیا، گھر کا سکون بھی چلا گیا، جو دلوں میں جگہ تھی ایک دوسرے کے وہ بھی چلی گئی، یہ تین بڑے نقصان ہوئے، فائدہ کوئی بھی نہیں ہوا۔ فرمایا لو، اگر کہنا یہ شیطان کے لیے دروازے کھولنا ہے، مصیبت آ جائے بس یار قسمت میں لکھی تھی آ گئی۔ یہدی قلبہ، اللہ کہتے ہیں پھر میں اس دل کی رہنمائی خود کروں گا اگر تم میری طرف نسبت کرے۔ دیکھیں زندگی میں دکھ آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، لیکن اس مصیبتوں پہ آپ کا سیدھا راستہ اختیار کرنا یہ آپ پر ایک بڑا امتحان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا جاؤ
فرعونیوں سے بنی اسرائیل کو آزاد کرواؤ۔ آئے، ان کو اپنے ساتھ لیا، رات کو نکلے، فرعون کو پتہ چل گیا، اس نے فوجیں پیچھے لگا دی، بحر کلزم پہ آ گئے۔ انہوں نے دیکھا پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں اور آگے سمندر ہے، تو کہنے لگے انا لمدرکون، اور موسیٰ تو نے مروا کے رکھ دیا ہے، تو نے ہمیں مروا دیا، نہ تو گھر سے نکالتا نہ آج اس سمندر کا سامنا کرتے۔ وہاں تھے، زندہ تو تھے نا، بھلے غلام ہی تھے، اب تو زندگی سے بھی ہاتھ دھو رہے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی فوجیں نظر آ رہی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی سمندر نظر آ رہا ہے، لیکن وہ دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کے سوچ سوچ کا فکر ہے، سوچ سوچ کا فکر ہے، وہ بھی کھڑے ان کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دلاسا دیتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں۔ قوم نے کہا ڈوب جائیں گے، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یا فوج لے جائے گی یا سمندر لے جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے کلا، ہرگز نہیں، غلط سوچ رہے ہو، غلط باتیں کر رہے ہو، حالات جیسے بھی ہیں، معاملات جیسے بھی ہیں، وقت جیسا بھی ہے، کیفیت جیسی بھی ہے، ان معی ربی سیہدین، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے اللہ پہ 100% امید ہے کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کہتے میں صبر دیکھتا ہوں، میں تیری انتہا دیکھتا ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن تو کتنے پانی میں مجھے بھی تو پتہ چلے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جب صبر کا یہ امتحان آیا ہے تو پھر مالک نے کہا چلو عصا مارو اور میں راستے بنا دیتا ہوں، پھر انہی راستوں پہ وہ چل کر کے چلے گئے۔ میرے بھائی، زندگی میں دکھ آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اس میں کھڑا رہنا، ڈٹے رہنا، مالک سے تعلق کو جوڑے رکھنا، یہ مشکل کام، اور شیطان اسی وقت آپ کو خراب کرتا ہے۔ شکوے، شکایتیں، بے صبری، وہ کامیاب ہو گیا جب اس نے آپ کے منہ سے اللہ کے خلاف اور اللہ کے بندوں کے خلاف کوئی جملہ نکلوا لیا، کیونکہ صبر کو تو آپ نے توڑ دیا، وہ جو بند صبر کا باندھا ہوا تو اس کو آپ نے کاٹ دیا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والو، اللہ نے صابرین کے لیے بڑا بدلہ رکھا ہے، والصابرین والصابرات، جب اللہ نے مردوں کا ذکر کیا تو ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کیا۔ صبر میں مرد بھی بے مثال ہیں، ایوب علیہ السلام جیسے 18 سال کی بیماری، یعقوب علیہ السلام جیسے کتنے سال تک، بیٹے کی جدائی 40 سال کا عرصہ ہے، روتے روتے ہی گزر گیا۔ اللہ نے 12 دیے ہیں پھر بھی رو رہے ہیں، پریشان ہیں، غمزدہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے دکھ کو کاٹا تو چند لمحات میں ختم کر دیا۔ یہ بات سمجھا دی لوگوں، نبی رسول بھی میرے در کے محتاج ہیں، وہ بھی اپنے دکھوں مصیبتوں میں میرے سامنے آتے ہیں، اور میں صبر اس لیے چیک کرتا ہوں تاکہ ان کے درجات کو بڑھاؤں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میرا فیصلہ ہے جس کا صبر جتنا بڑا اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا، اتنا بڑا بدلہ۔ میں بدلے درجے بڑھانے کے لیے نا پھر نبیوں، ولیوں، نیک بندوں کو چیک کرتا ہوں بھلا یہ کیا کرتا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس کی والدہ ہیں، پہلی شادی ہوئی ان کی، تو وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اس نے کہا ام سلیم تو کافر ہو جا، کہا میں تو کافر نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا پھر میری طرف سے فارغ، تیری مرضی۔ ان کے رشتہ دار ہیں ابو طلحہ، یہ نوجوان ہے، یہ بھی کافر ہے۔ اس نے پیغام بھیجا ام سلیم میرے ساتھ شادی کر لے۔ کہا بھائی میں تیرے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، تو کافر ہے اور میں مسلمان ہوں۔ کہا تو آپ کے اسلام میں کیا ہے؟ کہا یہ میرا اسلام ہے۔ کہا تو اگر میں اسلام قبول کر لوں، کہا پھر میں نکاح کرتی ہوں۔
ابو طلحہ کے ساتھ ام سلیم کا نکاح ہوا اور حق مہر ہے اسلام۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر سے کہا کرتے تھے لوگوں میری ماں وہ ہے جس کا حق مہر اسلام ہے۔ لوگوں نے بڑی بڑی دولتیں لی لیکن میری امی نے حق مہر میں اسلام لیا۔ ان کا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے ابو عمیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آتے کھیلا کرتے۔ اس نے ایک چھوٹی سی چڑیا رکھی تھی، وہ چڑیا کے ساتھ کھیلتا تھا۔ آپ اس کو آ کے ملتے اور اس کی چڑیا کا پوچھتے سنا بھائی تیری چڑیا کیسی ہے؟ وہ چڑیا ایک دن مر گئی۔ ابو عمیر بڑے غم میں بیٹھا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کے پوچھا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، وہ تیری چڑیا تجھے چھوڑ گئی ہے بھائی، بڑا دکھ ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اس چھوٹے سے بچے کے ساتھ بھی تعزیت کر۔ اللہ کا یہ کرنا ہوا کہ وہ بچہ بھی فوت ہو گیا۔ جب وہ بچہ فوت ہوا تو ام سلیم نے بتایا نہیں۔ ابو طلحہ شام کو آئے، گھر رکھے اور پوچھا کیا حال ہے بیٹے کا؟ کہا ابھی آرام پا گیا ہے۔ مراد یہ تھا کہ زندگی کے دکھ اس کے ختم ہو گئے اور انہوں نے سمجھا کہ سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو بتایا کہ بھئی اس کے دفن کفن کا کر لو۔ کہا فوت کب ہوا؟ کہا وہ تو رات ہی ہو گیا تھا، آپ تھکے ہارے آئے تھے، میں نے کہا ابھی آپ کو بتاؤں کہ ساری رات سو نہیں سکے۔ وہ غصے میں سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، کہا اللہ کے نبی آپ کی صحابیہ کا کام دیکھ لو، وہ ام سلیم میرا بچہ فوت ہوا بتایا تک بھی نہیں اور رات میرے ساتھ گزار چکی۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی یا اللہ اس کی اس رات میں برکتیں ڈال دے، اس کی اولاد میں برکتیں ڈال دے، اس کے مال میں برکتیں ڈال دے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے نبی کی دعا کا نتیجہ ہم 12 بھائی تھے، 12 کے 12 حافظ قرآن عالم دین تھے۔ یہ نبی کی دعا کا صلہ اور ایک عورت کے صبر کا صلہ ہے۔ ایک عورت کے صبر کا صلہ اللہ نے دیا ہے۔ میرے بھائی صابرین بھی بڑے عظیم اور صابرات بھی بڑیاں۔ مالک کائنات نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ کے بندے تیرے صبر کی انتہا نہیں، تو اللہ کہتے میرے اجر کی بھی کوئی انتہا نہیں، تو جتنا بڑا صابر میں اتنا بڑا اجر، تو جتنا بڑا صبر کرے گا اتنا بڑا صلہ دوں گا۔ جناب سیدہ آسیہ کا صبر دیکھ لو ذرا، فرعون کے گھر میں رہتی ہے، اس ظالم نے اسلام کی وجہ سے دین کی وجہ سے مارے ماری، اتنا مارا کہ جسم ہی لہو لہان کر دیا۔ آپ کا جسم لہو لہان ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ فرعون کہتا رک جاؤ جلادو، میری بیوی محلات کی شہزادی تھی لیکن مار کھانے کی وجہ سے پاگل ہو گئی ہے۔ فرمانے لگی میں پاگل نہیں، میرا دماغ بھی سلامت ہے، ایمان بھی سلامت ہے۔ بی جسم سے خون نکلے ہونٹوں پہ مسکراہٹ کیسے آتی ہے؟ کہنے لگی جب میں روتی ہوں تکلیف کی وجہ سے تو میں صبر کے اجر دینے والی ذات کی طرف دیکھتی ہوں، آسمان کی طرف دیکھتی ہوں۔ میرا اللہ سارے آسمان کے پردے سائڈ پہ کر کے مجھے جنت میں اپنے پڑوس میں کوٹھی دکھا دیتے ہیں۔ وہ اللہ کا اتنا خوبصورت گھر ہے اور اللہ نے جو میرے لیے تیار کروایا ہے وہ بھی اتنا خوبصورت ہے۔ اس گھر کو دیکھ کے، صبر کے بدلے کو دیکھ کے، صبر کے اجر کو دیکھ کے مجھے تیری ماریں بھی بھول جاتی ہیں، جسم کی تکلیف بھی بھول جاتی ہے، اور میں ایک ہی دعا کرتی ہوں ہمیشہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اللہ تو کہتا ہے صبر کا بدلہ بڑا ہے، بڑا بدلہ ہے میرے مولا، صبر میں نے بڑا کیا، بدلہ بھی مانگتی ہوں تو جنت میں تیرا پڑوس مانگتی ہوں۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ مالک کائنات نے فرمایا والصابرین والصابرات، اور دنیا والو
دنیا کے اندر بڑا بڑا صبر کرنے والے مرد بھی آئے اور بڑی بڑی صابرہ عورتیں بھی آئی. مجھے یاد آیا اسی فرعون کی گھر میں رہنے والی ایک عورت ہے جس کو بی بی ماشطہ کہتے ہیں. عربی میں ویسے یہ صحیح لفظ ہے مشاطہ، کنگھی کرنے والی، لیکن اس کا نام ماشطہ مشہور ہو گیا، ماشطہ ہی چلتا رہا. کنگھی اس کے ہاتھ سے گری، فرعون کی بیٹی دیکھ رہی ہے، اس نے بسم اللہ پڑھ کے اٹھائی. اس نے کہا کیا پڑھا ہے؟ کہا اللہ کا نام. کہا اللہ کون ہے؟ کہا جو تیرا خالق، تیرے باپ کا خالق، میرا خالق. کہا میرے باپ فرعون کو تو رب نہیں مانتی؟ کہا نہیں. کہا ابو کو بتاؤں؟ کہا بتا نا. اس نے باپ کو شکایت لگائی، کہتا میرا نمک کھا کے اور میری نمک حرامی. اس کو سزائیں دی، اتنی سزائیں دی، ایک تانبے کی دیگ پگھلا لی اور کہتا ہے اس کے ایک ایک بچے کو پھینکتے جاؤ، ایک ایک بچے کو پھینک. ایک کو پھینکا، ہڈیاں الگ ہو گئی، گوشت الگ ہو گیا. دوسرے کو پھینکا، تیسرے کو پھینکا، چوتھے کو پھینکا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دودھ پیتے بچے کو پکڑا، اس کی گودی سے اس کو کھینچا اور فرعون اس کو دیگ میں پھینکنے لگے. اس بی بی کی چیخیں نکل گئی اور کہتی فرعون سن لے، تو نے اپنا زور چلا لیا، تو نے میرے صبر کو چیک کر لیا، تو نے اپنی سختیاں اور دشمنیاں دکھا لی. اچھا ہر بندے کی زندگی میں مرنے سے پہلے ایک خواہش پوری کی جاتی، میری بھی ایک خواہش ہے. کہتا بتا بی بی کیا چاہتی ہے؟ یہی چاہتی ہے کہ اس بچے کو چھوڑ دوں، پھر جائے اسلام سے، چھوڑ دیتا ہوں. کہنے لگی نہیں، میری یہ خواہش ہے میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کی ہڈیاں اور میری ہڈیوں کو دفن ایک جگہ پہ کرنا. تو نے زندہ تو نہیں رہنے دیا، مرنے کے بعد ہم اکٹھے رہ رہے. اللہ اکبر کبیرہ. دودھ پیتے بچے کو پکڑ کے جب دیگ میں پھینکا تو وہ کہنے لگا امی ڈرو نہیں، دیکھنے میں آگ ہے، اندر تو جنت ہے، اندر تو باغیچہ ہے، آ جاؤ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں آسمان پر گیا تو میں نے دیکھا ایک گھر سے بڑی خوبصورت خوشبو آ رہی ہے. میں نے پوچھا جبریل یار یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی یہ فرعون کے گھر میں رہنے والی بی بی ماشطہ اور اس کے بچوں کی کوٹھی ہے. اللہ نے بچوں کو بھی ماں کے ساتھ رکھا ہے. اللہ کے نبی یہ جب سے دنیا میں آئے ہیں صبر کا اجر میرے رب نے اس کوٹھی کی صورت میں دے دیا ہے. والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی اللہ کا وعدہ ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. عوف بن مالک ایک صحابی ہیں، ان کا بیٹا قید ہو گیا. کہتے میں بڑا ہی پریشان ہوں، بڑا ہی پریشان ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے نبی دکھ بہت بڑا لگ گیا، کیا کروں؟ فرمایا کیا ہوا؟ کہا بیٹا اس طرح سے پتہ ہی نہیں چل رہا، گم ہو گیا، مل ہی نہیں رہا. فرمایا تو کثرت سے پڑھا کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کہتا ہے میں کثرت سے پڑھتا رہا. چند دنوں کے بعد میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا رہا ہو کے میرے گھر آ گیا. تو کہتے میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو بیٹا کہتا اچانک کوئی بندہ آیا، اس نے جیل کا دروازہ کھولا ہے اور میں باہر نکلا ہوں اور یہ چلتا چلتا سیدھے ادھر. مجھے بھی نہیں پتا چل رہا کہ یہ کیسے میرے ساتھ ہو. اس میں نہ کچھ اور چیزیں بھی روایات میں، مگر ان کی سند صحیح نہیں کہ اتنی بکریاں وہ لے کے آیا، اتنا خزانہ لے کے آیا، اس کی سند ضعیف ہے. اس حد تک ٹھیک ہے کہ وہ یہ ذکر کرتا رہا اور اللہ نے دکھ اس کا ٹال دیا. کیوں؟ اللہ کا وعدہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اگر آپ دکھوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ گناہوں سے نکلیں. اگر دکھوں سے نکلنا ہے تو جرائم سے نکلیں. اگر دکھوں سے نکلنا ہے
تو بد زبانی، بد کلامی، بد اخلاقی سے نکلیں. اگر دکھوں سے نکلنا ہے تو 2 نمبری اور فراڈ سے نکلیں، تب آپ کے دکھ دور ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا فرشتہ آتا ہے اللہ کے پاس اور آ کے کہتا ہے یا اللہ میں اپنا کام کر رہا ہوں. کہا کیا کر کے آئے؟ آپ نے کہا تھا نا فلاں بندے کے بچے کو فوت کر دو، تو میں نے فوت کر دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا بھائی بڑا دکھ ہوا ہوگا پھر تو میرے بندے کو. یا اللہ دکھ تو اس کو بہت ہوا، اس کا پھول ٹوٹا ہے، جگر کا ٹکڑا ٹوٹا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے پھر اس بندے نے کیا کیا ہے؟ وہ چلایا، رویا، کچھ کہا؟ فرشتہ کہہ رہا ہے یا اللہ اس نے 2 جملے کہے، حمد اللہ واسترجع. اس کو پتا چلا تیرا بیٹا فوت ہو گیا. کہتا اللہ کی مرضی، انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا اچھا اتنے بڑے دکھ پر میرے بندے نے اتنا بڑا صبر کیا ہے. جی چلو پھر ایسے کرو، جنت میں کوٹھی بناؤ اور اس کے اوپر لکھ دو بیت الحمد، تعریف کا گھر. جس کا 1 بچہ، 2 بچے، 3 بچے فوت ہو گئے نابالغ، وہ بچے کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے والدین کا انتظار کریں گے. اللہ فرمائیں گے جاؤ بھئی جنت میں. وہ کہیں گے ایسے نہیں جانا، ماما بابا کو ساتھ لے کے جانا ہے. اللہ مسکرا کے کہیں گے صبر کا بدلہ یہی ہے کہ جاؤ بھئی حساب چھوڑو، تم جنت میں جاؤ. میرے بھائی صبر کا واللہ بڑا بدلہ ہے. بے صبری کا کوئی نتیجہ اچھا نہیں ہے، نقصان ہی نقصان. حادثات بے صبری میں، لڑائی بے صبری میں، گالی گلوچ بے صبری میں، طلاقیں بے صبری میں، گھر کا سکون برباد بے صبری میں، قدم قدم پہ بے صبری. حتیٰ کہ نماز میں بھی بے صبری، دعا میں بھی بے صبری، تلاوت میں بھی بے صبری، اذکار میں بھی بے صبری. ایسے بے صبر بندے کا کوئی انجام نہیں ہے. اور نوٹ کرنا، جس کی زندگی میں جتنا بڑا صبر ہے اس کی زندگی اس قدر پرسکون ہے. جس بندے میں جتنا بڑا صبر ہے وہ عزت و وقار میں اتنا عظیم ہے. جس میں جتنا زیادہ صبر ہے لوگوں کی دلوں میں اتنی زیادہ جگہ ملے گی. سب سے بڑی صابر ذات ہے نبیوں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس میں آخری بات کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں. اللہ کے نبی سے امی عائشہ پوچھتی ہیں محبوب آپ کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ کیا ہے؟ فرمایا بڑے بڑے دکھ آئے. کہا محبوب وہ جو احد میں آپ کے 70 شہید ہوئے تھے وہ تو دکھ پھر سب سے بڑا ہوگا نا. کہ عائشہ اس سے بڑے بھی آئے. کہا وہ جو بحر معونہ پہ آپ کے قاریوں کو ذبح کیا گیا اور ان کے بچے آپ کے گلے کو لگ لگ کے رو رہے تھے اور 70 لاشیں آئی تھی، وہ بھی بڑا دکھ تھا نا. کہا اس سے بڑا بھی دکھ تھا. محبوب پھر ان سے بڑا دکھ کیا ہے؟ فرمایا وہ دکھ جب میں مکہ سے مایوس ہو کے طائف گیا تو طائف والوں نے بھی مجھے پتھر ہی مارے. عائشہ وہ دکھ میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ. میرا جسم لہو لہان تھا اور میرے پاس فرشتے آ کے کہنے لگے اگر اجازت ہو تو مسل دیں ان کو پہاڑوں کے درمیان. میں نے کہا نہیں. بارشیں برسا کے غرق کر دیں، پتھر برسا کے رجم کر دیں، نہیں. کوئی بات نہیں، ایک دن تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے. پھر کیا ہوا؟ فرمایا پھر کیا ہونا تھا، میں واپس آ گیا اور مکہ میں ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو وہی سردار جس نے مجھے پتھر مروائے تھے وہ طواف کرنے آ گیا. چکر لگا کے نا کونے پہ بیٹھ گیا. میں گیا اس کے پاس. کہا بھائی طائف کے سردار ہو؟ کہا جی جی. تو کیوں بیٹھے ہو؟ کہا سردی کی رات ہے، یہ مکہ والے کہتے ہیں نہ بستر دینے کا رواج ہے نہ کھانا کھلانے کا رواج، جا جدھر رہنا چلا جا، اور واپس جا نہیں سکتا، صبح جاؤں گا. کہا آ جا میرے ساتھ. اس کو پکڑا اور گھر لے گئے، اس کو کھانا کھلایا، اس کو بستر دیا. میرے نبی نے اس کو اتنا بھی نہیں کہا کہ یار اس رات تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ. یہ صبر ہے. کائنات کے سب سے بڑے دکھ دینے والے بندے کو سینے سے لگا کے اس دشمن کو گھر رکھ کے باور بھی نہیں کروایا. سکے بھائی کو سنا اوے اس دن والی تیری بات نے مجھے چیر کے رکھ دیا، یہ صبر ہے. تیرے اس دن والے جملے میں بھولوں گا نہیں، یہ صبر ہے. اس کے منہ پہ بھی مار دینی، اس کو 8 سنا بھی دینی، پھر کہنا ساڈا صبر ہی تینوں پائے گا. میرے بھائی صبر یہ ہے کہ زبان کو بھی روک لو، سوچ کو بھی روک لو، ماتھے پہ بل بھی نہیں لے کے آ.
ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ۔ اللہ کہتے ہیں دکھ آئے تو ایمان مجھ پر رکھ، پھر دیکھ میں تیری رہنمائی کرتا۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، دکھوں مصیبتوں اور بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صابرین میں سے اور ہماری خواتین کو صابرات میں سے شامل فرمائے، زندہ رکھے، ایمان پر موت آئے، شہادت والی مقبول موت دے۔